إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آواز پہنچ رہی ہے مجھے مستورات میں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بھائی ابھی ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا. فاتحہ کا مطلب شروع ہونے والی چیز، کھولنے والی چیز. سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے المفتح لکل ابواب مغلق، ہر بند دروازے کو سورہ فاتحہ کھول دیتا ہے. اور کوئی بھی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس کتاب کا کچھ مقدمہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، اس کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ یہ گویا کہ ہر سورت کے پہلے ہے. سورہ بقرہ سے پہلے بھی سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام سے پہلے بھی سورہ فاتحہ ہے، سورہ اعراف سے پہلے بھی سورہ فاتحہ ہے، حتیٰ کہ سورہ ناس تک ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، منتر والی سورت. ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی مخصوص منتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مخصوص منتر دیا ہے. بڑے سے بڑے بیمار آدمی ہو لیکن اس کے اوپر اسے پڑھو اللہ شفا دے، لیکن اس کی ترتیب ہوتی ہے. ایک بیمار کو دوائی کھلا رہے ہوں، لیکن جہاں دوائی بیمار کھا رہا ہے وہاں زہر بھی کھا رہا ہے، تو بھلا وہ دوائی اثر کیسے کرے؟ نل کھول دیا گیا ہے پانی نکالنے کے لیے، لیکن ایک طرف ہمارے بچے نے یا ہم نے اسی پائپ لائن میں کوئی لکڑا ٹھونس دیا ہے. پانی کہاں سے آئے گا؟ نل میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹنکی میں پانی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کی پائپ لائن میں لکڑے کو ٹھونس دیا گیا. پانی آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ دوائی اوریجنل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بیمار کی تحقیق کرو وہ چپ کے زہر کھا رہا ہے. اب باپ بیچارہ دوائی کرتے کرتے تھک گیا، لیکن وہی بچہ چپ کے جن چیزوں سے ریئیکشن آتا ہے یا ہے کہ جو زہر ہے وہ بچہ چپ کے وہ زہر لے رہا ہے. ورنہ اللہ کی قسم کلام پاک کے حق ہونے میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہی وہ سورہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے. اس زمانے میں عربوں میں سخاوت کا بڑا عجیب نظام تھا، عرب کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے جا کر کہا کہ بھائی ذرا میں بیمار ہوں، مجھے شہد کی ضرورت ہے، آپ مجھے شہد دے دو. انہوں نے کہا معاف کیجئے بھائی میرے پاس شہد نہیں ہے،
لیکن آپ چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جائیے، ابھی ایک قافلہ آئے گا، آپ اس قافلے والوں سے شہد مانگیے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی۔ یہ آدمی چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اچانک وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ آیا۔ اس نے کہا بھائی تمہارے پاس شاد ہے؟ حضرت عثمان کا غلام تھا، غلام کو حضرت عثمان نے اشارہ کیا، اس آدمی کو وہ شہد کا ایک مٹکا دے دو۔ جو اونٹ کے اوپر دو طرف دو مٹکے بندھے ہوئے تھے اور مٹکے بڑے بڑے تھے، غلام کا دل چھوٹا تھا، حضرت عثمان کا دل 7 سمندروں کو پار کرنے والا تھا۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت عثمان ایک مٹکا دیں گے تو یہ ایک طرف مٹکا رہے گا اور اونٹ کو اٹھانے میں تکلیف پڑے گی، فرما دوسرا بھی دے دو۔ تو اس نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غلام نے فرمایا 2 مٹکے اٹھائے گا، کہاں سے یہ اونٹ بھی دے دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا اونٹ بھی دے دو۔ اب جو ہی اونٹ دینے کی بات کہی دوڑے گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس غلام نے اونٹ بھی دیا، 2 مٹکے بھی دیے۔ حضرت عثمان نے بلایا، 1 مٹکا دینے کا کہا تھا جلدی نہیں گئے، 2 مٹکا دینے کو کہا جلدی نہیں گئے، اور جب اونٹ کی بات آئی جلدی کیوں گئے؟ تو اس نے کہا حضرت عثمان کیا بتاؤ، مجھے ڈر یہ لگا تم یہ کہو گے کہ ایسا کرو، اگر اونٹ اس کو چراتے نہیں آتا یا کہ چلاتے نہیں آتا تم کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ہوتا تو تم چلے جاتے۔ فرمایا آپ کو چھوڑ کر میں جاؤں؟ فرمایا اور اس میں یہ ہوتا کہ اگر میں آپ کو بھیجتا تو ایسے ہی نہ بھیجتا، آزاد کر کے بھیجتا۔ تو غلام نے آنکھوں میں سے آنسو بہائے اور یہ فرمایا عثمان مجھے آپ کو میرے جیسے کتنے ہی غلام تو مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق۔ اس زمانے میں عربوں کے دل بھی کتنے بڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہاں جا کر کے یہ کہا کہ یا ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں، کھانا کھلاؤ۔ کہنا تم پھرے ہوئے ہو، تم محمد ابن عبداللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تم آئے ہوئے ہو، لہذا ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے چودھری کو سانپ نے ڈسا دیا، اللہ نے ڈسایا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو کیسا اللہ کا زبردست نظام ہے۔ فرمایا چودھری کو سانپ نے ڈس لیا، ادھر ادھر لوگوں کو بلایا، منتر والوں کو بلایا، سارے منتر فیل ہے اللہ کی قسم قرآن مجید کے سامنے۔ قرآن پاک کا منتر اور قرآن کی آیتوں کی طاقت وہ ہے کہ جنات رونے لگتے ہیں اور جناتوں کی دنیاؤں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں ان لوگوں کسی نے کہا کہ یہ قافلہ آیا ہوا ہے، ان کو بلاؤ، ہو سکتا ہے وہ منتر پڑھے۔ ایک صحابی گئے اور وہاں دردی کو بلایا، چودھری کو، اور ان کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا تو فوراً وہ جو چودھری تھا اس کو شفا ہونے لگی، آنکھیں کھولنے لگا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پہلے صحابی نے یہ کہا تھا میں تیار ہوں، لیکن ہمارے قافلے میں جتنے افراد ہیں اتنے ہر ایک کے بقدر آپ کو 1 بکری دینی پڑے گی، ایسے ہی علاج نہ کرو۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ سیدھے لوگ نہیں ہیں، ٹیڑھے لوگ ہیں، لہٰذا ان کا ایسے ہی علاج نہ کروں، پہلے ان کے پاس سے میں یہ شرط رکھوں کہ جتنے لوگ ہیں اتنی بکریاں دینی پڑے گی۔ کہا منظور ہے۔ چودھری کو سانپ نے ڈسا تھا، چنانچہ وہاں دم کیا، اپنا تھوک ان کے اوپر تھوڑا سا ڈالا تو شفا ہو گئی، بکریاں لے کر کے آئے۔ لیکن صحاباؤں کو شک ہوا کہ قرآن کی وجہ سے ہم نے یہ بکریاں لی ہیں، شاید دین کے بدلے میں دنیا خریدنا ہے، ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضور سے اجازت نہ لیں۔ یہ پورا قافلہ جب مدینہ المنورہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ نے انتظام کیا ہے اور میرا بھی تمہارے ساتھ حصہ رکھ دو اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے۔ وہ کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ کو پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ فجر کی سنتیں اور فجر کے فرض کے درمیان اگر آدمی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس پانی پر دم کرے، بیمار کو پلائے وہ، لیکن یقین ضروری ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بڑے بڑے وظائف پھیل ہو جاتے ہیں جب یقین نہیں ہوتا، اور چھوٹا سا وظیفہ کام کر جاتا ہے جب اس کے اندر میں یقین کی مایا اندر میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔
بعض مرتبہ ایک آدمی نماز کا کمزور ہے، روزے کا کمزور ہے، یقین کی دنیا میں بہت آگے ہوتا ہے، یہ آدمی اس قرآن مجید کی آیتوں سے کامیاب ہو جائے گا، اس کے پاس یقین کی مایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ بندے میری تعریف نہیں کر سکتے، عاجز ہے میری تعریف کرنے سے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی، اور اللہ پاک کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی تعریف کرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا تاکہ بندہ یہ کہے میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس کی جنت کتنی بڑی ہے، یہ بندہ یہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرے۔ ماننے والوں کو باغات میں لے جائے گا اور نہ ماننے والوں کو جہنم کی گھاٹیوں میں لے جائے گا۔ بندہ یہ کہتا ہے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، ہر موقع پر اللہ کی تعریف۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ علماء نے لکھا ہے 80,000 عالم ہے، 40,000 عالم دریا میں، پانی میں، اور 40,000 عالم خشکی میں۔ یہ تو بات ہم سب نے سنی ہے کہ 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ ایک قول ہے، 18,000 مخلوق پیدا کی ہیں۔ انسان ایک مخلوق، جنات ایک مخلوق، فرشتے ایک مخلوق، ایسی 18,000 قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جنات ہے نظر نہیں آتے، ایسی کتنی مخلوقات ہے جو ہمارے نظروں سے غائب ہے، یہ صرف چند مخلوقات ہمیں نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ان سارے عالموں کو پیدا کرنے والی ذات تنہا صرف اللہ کی ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو اس کے انتہا تک پہنچانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یدبر کل شیء، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر اس کو کہتے ہیں کوئی بھی چیز کو اس کا آخری انجام دیکھ کر بنانا۔ آج لوگ انجینئر ہیں، پلان بناتے ہیں، لیکن دوسرا انجینئر آ کر کہتا ہے اس میں یہ کمی ہے، اس کی کمی کو نکال دیا۔ دوسرے انجینئر نے کوئی بات بتائی، تیسرا انجینئر آ کر کے اس کی کمی نکالتا ہے۔ ہر انجینئر دوسرے انجینئر کی کمی نکالتا ہے، اور یوں کرتے کرتے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مدبر ہے کہ بالکل آخری مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سارے عالم کا نظام ایسا بنایا کہ اگر کوئی آدمی کمی نکالنا چاہے تو کبھی کمی نہیں نکال سکتا، اور اگر کوئی کمی نکالے گا وہ اسی کی کمی ہے، اسی کی ذات کی کمی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ چاند ہوا تو چاند دیکھنے کے لیے عورتیں جمع ہوئی تو سب عورتیں کہہ رہی ہے چاند کتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک عورت چاند دیکھنے کے موقع پر آئی، اپنے بچے کا پلیدہ صاف کر کے وہ آئی تھی، تو اس کا ہاتھ برابر دھویا ہوا نہیں تھا، تو اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، اور وہ یوں کہہ رہی ہے کہ اب کی مرتبہ تو چاند گندا لگ رہا ہے، گندگی اور بو آ رہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے یہ چاند میں بو نہیں تھی، اس عورت نے اپنے بچے کا بو اور پلید جو صاف کیا تھا تو ہاتھ اچھے طریقے سے نہیں دھویا، تو اس کی بو جو ہاتھ اس نے پیشانی پر رکھا ہے اس کی بو سے محسوس ہو رہی ہے۔ جب اندر کی گندگی ہوتی ہے دل میں تو اس کے نتیجے میں کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نظام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا ہے، 100 رحمتوں، 99 رحمتیں تو اسٹاک میں ہیں، ایک رحمت صرف زمین میں اتاری ہے۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے زہریلے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، شیر اور درندہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جنات اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو اس 99 رحمت کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب 100 رحمتیں مل گئی، اس لیے آپ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید مت ہو،
اور اگر کوئی نا امید ہوا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتا ہے۔ جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو دوسرا راستہ اپناتا ہے۔ ہمیشہ ایمان والے کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بھی دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے اللہ میں تیرے رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو میرے ذات کے حوالے مت کرنا۔ حجاج ابن یوسف کتنا ظلم کیا تھا اس نے، اور زبردست حالات آئے حجاج ابن یوسف پر، دنیا سے جاتے جاتے بیماری میں مبتلا ہوا، اس کی ماں رو رہی ہے۔ 1.25 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے اس نے مارا تھا، مسلمانوں کو مارا تھا۔ جو دوسروں کے ذریعے سے مروایا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس کی ماں رو رہی ہے، تو اس موقع پر حجاج ابن یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ مت رو میری ماں، مجھے میرے اللہ سے امید ہے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظالم ہے لیکن موت کے موقع پر بھی امید لگائے ہوئے ہے کہ میرا اللہ میری غلطی کو معاف کرے گا۔ ایمان والے کو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائے تو تم میرا دروازہ کھٹکھٹانا، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کو پھانسی کا حکم لگا، اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی وہاں سے جواب اچھا نہیں ملا، دوسری عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جواب اچھا نہیں ملا، تو یہ آدمی اخیر میں وزیر اعظم کا پاؤں پکڑتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بھول ہو گئی میری، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کے 2 لفظوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ عورت میں بھی نظر ثانی کی جائے۔ بادشاہ نے اگر توجہ کر دی، ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، جب سارے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جائے، اس موقع پر تم میرا دروازہ کھٹکھٹانا، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم امید لگا کر میرے دربار میں آؤ۔ اللہ تو اللہ ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا دیالو اور پیار کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جب رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی اس صفت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہمیں بھی دیالو بننا چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے رحم کرنے والا بننا چاہیے، اور جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقرع ابن حابس دیہاتی صحابی ہے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کو انہوں نے بہت پریشان بھی کیا ہے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حضور سب کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اور حسن حسین آئے، آپ ان سے پیار کر رہے ہیں۔ اقرع ابن حابس نے کہا میرے بھی بچے ہیں، لیکن آج تک تو میں نے کسی میرے بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، بدبخت کے دل سے اللہ رحم دلی کو نکال دیتا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر تم سعادت لوگوں میں سے نہیں ہو اور تمہارا دل سخت ہو، اس میں ہمارا کیا قصور؟ جو آدمی جتنا نرم دل ہوتا ہے، جتنا سعادت مند ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے خبر بھیجی، ابا میری بچی بہت مرنے کو قریب ہے، آ جاؤ۔ اپنے ابا کو بچی یاد کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کس خبر بھیجی، زینب کو کہو برداشت کر لے، صبر کر لے، جو تقدیر میں وہ ہوگا، اب صبر کر لے وہ۔ تو حضرت زینب نے اللہ کی قسم کا واسطہ دیا اور کہا ابا تم آ جاؤ، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول گئے، حضرت زینب کا بچہ یا بچی جو قریب الموت تھا، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے گود میں لیا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت زید یا حضرت اسامہ کہ میں وہاں موجود تھا، اللہ کے رسول کے آنکھوں میں سے بڑے بڑے آنسو گر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں، یہ تو رحم دلی اور نرمی کی بات ہے، نرمی تو اللہ تعالیٰ بدبخت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ کیوں مجھے آنکھوں میں سے آنسو نہ آئے؟ میری بچی کا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، تبھی غم ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ہمارا نبی بہت رحم کرنے والا تھا، جو ہوتا تھا لٹا لیتے تھے، جو ہوتا تھا لٹا لیتے تھے۔ آپ کے دروازے پر بیوائیں ہوتی تھی، آپ کے دروازوں پر یتیم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل
شادی کے قریب ہوئے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک دوسرے بچے تھے، وہ ان دونوں کے باپ نے کہا کہ بیٹا تم دونوں شادی کے قریب ہو گئے ہو، لیکن مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، مہر دینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، جاؤ تم نبی جی کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، اور تم بنو ہاشم میں سے ہو، حضور کے خاندان میں سے تھے، اور ہاشمی خاندان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے وہ تو پاک مال لیتے ہیں۔ فرمایا بیٹا جاؤ، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے بھیجے، پھر جو تنخواہ ملے اس تنخواہ میں سے تمہاری شادی کروائے۔ اب یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ دونوں بچے وہاں دروازے پر کھڑے تھے۔ حضور نے دونوں کے کن پٹی پر ہاتھ پھیرا پیار میں، چھوٹے تھے وہ، چھوٹے کا مطلب شادی کے قابل ہو گئے تھے، ابھی کوئی بڑے نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول نے ان کے کن پٹی پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا اندر آ جاؤ، اندر آئے۔ پھر فرمایا دل میں جو ہے وہ کہو۔ ان دونوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہمارے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ اکبر، شادی کے پیسے نہیں ہیں، مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے ابا جی نے کہا ہے کہ جاؤ حضور کو کہو کسی جگہ کام میں لگا دیں تاکہ مہر کے پیسے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو وہاں بھیجنا مناسب نہیں ہے، اس کام پر آپ کو نہیں بھیجا جائے گا۔ فرمایا رشتہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، تمہاری بیٹی کی عمر حضرت فضل کی عمر کی مناسب ہے، تمہاری بیٹی کا رشتہ حضرت فضل سے کرا دو۔ کہا حضور منظور ہے، آپ کہے تو ہماری بیٹی فضل کو دے رہے۔ دوسرے صحابی جو آئے تھے حضور کے خاندان کے، آپ نے ان کے تعلق سے دوسرے صحابی کو بلایا۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہاں تک کی خبر رکھتے تھے کون سے لڑکے کے لیے کون سی لڑکی عمر کی مناسب ہے، اللہ اکبر، اتنا مشغول ترین آدمی، لیکن کسی کا رشتہ کرانا ہو تو فوراً ہم اس کا رشتہ کرا سکیں۔ آپ نے برجستہ فرمایا اور فرمایا فضل کی عمر کی فلانے صاحب کی لڑکی ہے ان کو بلاؤ، اور آپ نے فرمایا ان کا نکاح کرا لو۔ دوسرے صحابی کو بلایا، تمہاری لڑکی ان کے عمر کی ہے، تمہاری لڑکی کا نکاح ان کا کرا لو۔ وہاں نکاح ہوا، اللہ کے رسول نے اپنے جیب میں سے پیسے مہر کے دیے اور کہا جاؤ بیٹا خوش رہو۔ میرے بھائیوں، مرد مومن کا یہ کام ہے، کسی کو رلاتا نہیں ہے، خوش کرتا ہے، سب کو ہنساتا ہے، اور جو لوگوں کو ہنساتا ہے اللہ اسے ہنساتے ہیں، اور جو لوگوں کو رلاتا ہے اللہ اسے رلاتے ہیں۔ ہم رلائیں گے تماچوں سے اور اللہ رلائیں گے اپنی طاقت سے، اور اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ بہت محبت کرنے، بہت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم کو پائیں پائیں کا بدلہ دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے، حضور نے کہا ایسا کرو ان کو یہ سورت پڑھا دو جس میں یہ آیت ہے۔ جب یہ آیت پڑھی وہ صحابی رونے لگے، بس 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 بس، سمجھ گیا، بڑے سمجھدار ہوتے تھے وہ، قرآن مجید کی اتنی آیت کو لے کر کے سمجھ گئے۔ یہی وہ آیت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء سے لے کر صبح صادق تک پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے مل جائے گا۔ 40 سال پہلے نیکی کی ہے، یا تو موت کے موقع پر انجام ملے گا دنیا میں تھوڑا سا، اور اصلی انجام اور اصلی بدلہ اللہ پاک آخرت میں دیں گے۔ اور 40 سال پہلے کوئی غلطی کی ہے تو موت کے موقع پر سزا ملے گی، اور موت کے بعد کا معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی میں 3 صفتیں ہو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیں گے، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ موت آسان ہو جائے۔ جوانی تو ویسے بھی گزر جاتی ہے، اچھلتے کودتے، آیا سمجھ میں، کھایا تو کیا نہ کھایا تو کیا، مسئلہ ہے موت کا۔
موت کے موقع پر پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس میں 3 صفتیں ہوگی، اور یہ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیں گے۔ نمبر 1، الرفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرمی۔ بیوی کمزور ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ چھوٹا بھائی ہے گھر میں، کمزور ہے، یہ کمائی کی شکلیں ہیں، برکت کی شکلیں ہیں۔ یہ گھر میں ایک معذور بھائی ہے، ہم نے معذور بھائی کو گھر میں رکھا، روز اللہ کو کہہ رہے ہیں بار الہ میرا ایک بھائی معذور ہے، میں اس بھائی کو پال پوس رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ معذور کو پالنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں پالیں گے، اور معذور پر پیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنے اعتبار سے ترقی کے راستے مہیا کریں گے۔ اللہ کی قسم، جن کو کمزوروں کی دعائیں ملی ہیں وہ بہت آگے نکلے ہیں۔ بہن کمزور ہے، ماں باپ کمزور ہے، ماں باپ کا معاملہ تو مستقل الگ سے آ رہا ہے۔ چچا کمزور ہے، پھوپھی کمزور ہے، خالہ کمزور ہے، محلے میں کوئی بوڑھی عورت ہے، بیچاری بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں اس کی ہسٹری اور تاریخ کا پتہ ہے کہ بیچاری آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں جا کر چپ کے بسکٹ دے دیتے ہیں، چپ کے بہن بڑی بی کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتے ہیں، بڑی بی ذرا یہ پیسے لے لو، فرمایا اور کسی کو مت کہنا رات کا اندھیرا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ یاد کرو وہ واقعہ، حضرت عمر امیر المسلمین بنے ہوئے ہیں، وقت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر ایسے موقعوں کا انتظار کرتے تھے جب مجھے موقع ملے تو میں کسی کمزور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں تاکہ عمر کے ساتھ آسمانی نظام حرکت میں آ جائے۔ ارے میرے بھائیوں، وہ تو نظر نہیں آتا، اگر نظر آ جائے تو ہم سب ایسے کاموں کے چکر میں ہی رہے۔ حضرت عمر وہاں گئے تو دیکھا اندر میں کراہنے کی آواز آتی ہے خیمے میں سے، پوچھا کائی کی آواز ہے؟ تو اندر کے آدمی نے کہا کیا بتائے؟ حضرت عمر تو سادے سے لباس میں تھے کہ بیوی درد ذہ کے تکلیف میں مبتلا ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب آیا ہے اور ذرا یہاں ہم جنگل میں ہیں۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے گھر آئے، اپنے بیوی کو کہا تیاری کر لیں، ایک موقع اللہ نے دیا ہے تو کسی کمزور کا ہاتھ تھام لے، اللہ ہمیں تھام لیں گے۔ اپنی بیوی کو امیر المومنین لے کر جا رہے ہیں، اور ڈیلیوری کے موقع پر جو گرمی کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی حضرت عمر لے کر کے گئے۔ یہاں بیوی کو اندر میں رکھا، بیوی کا ذہن بنایا تھا کہ تو بھی اس کام میں پیچھے مت رہے۔ اب یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، امیر المومنین بیٹھے ہوئے حضرت عمر، اور پڑوس میں وہ خیمے والا ہے۔ اندر میں سے حضرت عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین، پڑوسی تمہارے بھائی کو خوشخبری دے دو، گھر میں اللہ نے بچے کی پیدائش دی ہے۔ تب اس کو پتا چلا یہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ضرورت ہے کہ آدمی ایسے کاموں کے لیے آدمی تلاش کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضعیف کے ساتھ نرمی، جانور ہے اللہ کی مخلوق ضعیف، اس کے ساتھ بھی نرمی۔ ہمارے نبی نے جانور کے ساتھ بھی کیسے اخلاق برتے ہیں، وہ واقعہ یاد کرو۔ ایک ہرنی شکاری نے پکڑ لیا تھا، حضور وہاں سے جا رہے ہیں، ہرنی نے حضور کو سلام کیا، حضور قریب میں گئے، کیا شکایت ہے تجھے؟ ہرنی نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ شکاری نے مجھے پکڑا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلانے کے لیے جاؤں، تم مجھے اجازت دلوا دو۔ حضور نے فرمایا وعدہ کرتی ہو واپس آ جاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کر رہی ہوں، وعدہ پورا کروں گی۔ وہ ہرنی گئی، دوڑی دوڑی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آئی۔ آپ کو یہ ادا پسند آئی، آپ نے شکاری کو کہا بھائی چھوڑ دے، اس کے بچے ہیں، یہ ہرنی اس کے بچوں کو دودھ پلائے گی۔ اللہ کے رسول ایک ہرنی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام موت کے موقع پر ملے گا۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہے، ساس کمزور ہو چکی ہے، خسر کمزور ہو چکا ہے۔ اب ہماری بہنیں، گھروں میں آنے والی بہو، اگر وہ تہجد میں اٹھ کر کے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتی یا تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اگر وہ ساس کی خدمت کر رہی ہے، اگر وہ خسر کی خدمت کر رہی ہے اور تنہائیوں میں اللہ کو کہہ رہی ہے بار الہ میں اس لیے ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ وہ کمزور ہے اور کمزور کے ساتھ نرمی کو تو پسند کرتا ہے، انشاءاللہ اس بہو کا یہ خدمت انجام دینا
موت کے موقع پر اللہ پاک اس کو آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھائیں گے، بہوشی کے ساتھ کلمہ پڑھ کر استقبال اللہ کی طرف سے استقبال ہوگا اور وہ دنیا سے جائے گی۔ ایک چیز کون سی بتائی؟ ضعیف کے ساتھ نرمی۔ چھوٹے بھائی کو تماچا مار دیا، تماچا مارنے والے، دادا گیری کرنے والے، زمین کو غصب کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، میرے بھائیوں اس کا انجام کیسا ہے؟ اس روایت سے پتا چلا کہ ضعیف کے ساتھ نرمی کرو گے تو اچھا، موت اچھی ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو خطرے کی بات۔ ایک بات۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ماں باپ کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں۔ وہ واقعہ یاد کرو، حضرت علقمہ حضور کے زمانے میں صحابی رسول ہے، موت کا وقت قریب آیا، دوسرے لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ ہی نہیں ادا ہو رہا۔ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھا رہے لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو علقمہ، لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ چل گیا ان کی ماں ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی ماں کو بلاؤ۔ لکڑی کے سہارے ان کی بوڑھی ماں آئی تو آپ نے فرمایا بڑی بھی تم ناراض ہو اپنے بچے علقمہ سے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ اپنی بیوی کو اچھا رکھتا تھا اور مجھے بہت ناراض کیا ہے، میں ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ حضور میں کیسے معاف کروں، مجھے بہت ناراض کیا ہے، وہ معاف نہیں کر رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے صحاباؤں کو فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس میں علقمہ کو ڈال دو۔ فوراً ماں بولی، ماں تو ماں ہوتی ہے، یا رسول اللہ میرے بچے کو آپ آگ میں ڈالو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی بھی، اگر تم نے معاف نہ کیا تو تمہارا بچہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فوراً اس عورت نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے گھر تک معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ بہت بڑی نرالی چیز ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، ضعیف کے ساتھ نرمی، والدین پر شفقت۔ تیسری چیز الاحسان الی المملوک، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب نوکر ہے، دکان میں کوئی نوکر ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ نہیں کہ اس کو توتاری سے بات کریں، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو تماچا نہیں مارا، اور 23 سال کے عرصے میں آپ کے لیے جو لوگ فدا ہوئے تھے وہ آپ کے اخلاق کے نتیجے میں۔ اخلاق اتنے عالی ہونے چاہیے کہ وہ خود نوکر فدا ہو جائے کہ میں ذرا میرے آقا کا دل دکھاؤں۔ ایک مرتبہ میں بمبئی گیا، ہمارے ایک ساتھی ہے، ہمیں کہا کہ مولانا یہاں آؤ میرے یہاں، تو میں نے کہا چلو آتے ہیں۔ میں فیملی کے ساتھ وہاں گیا تو ان کو اللہ نے بڑا لمبا چوڑا کاروبار دیا ہے، تو ایک جگہ مال خریدنے کے لیے گئے، میں بھی ان کے ساتھ مارکیٹ میں گیا، تو کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ نوکر وغیرہ ساتھ میں تھے۔ تو میں نے مولانا کو کہا کہ آپ نے اتنا لاکھوں کا مال ان لوگوں کے حوالے کر دیا، وہ گاڑی میں مال رکھ رہے ہیں اور آپ نے ان پر بھروسہ کر دیا، اگر تھوڑا سا ایک بکس بھی اگر لے لے تو کتنا نقصان ہو جائے۔ مجھے انہوں نے کہا مولانا ذرا جا کر ان سے یہ کہو کہ تم اگر چپکے لے جاؤ مولانا کو کیا پتہ چلے گا۔ تو چنانچہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو بلایا، میں نے کہا بھائی تم اگر ایک بکس چھپا دو ان کو کیا پتہ چلے گا۔ برجستہ کا مولانا کیا بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے بڑے بھائی نہیں، یہ تو ہمارے کیسے اچھے انسان ہیں، 100 روپے مزدوری طے کرتے ہیں اور مولانا 200 روپے مزدوری دیتے ہیں، اور مولانا بھوکے ہو تو ہم کو جہاں وہ کھاتے وہاں ہمیں کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تابعین کے، تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ابو ذر غفاری نے کپڑا پہنا ہے، اوپر سفید نیچے کالا، ان کا غلام تھا، انہوں نے بھی کپڑا پہنا ہے، اوپر سفید نیچے کالا۔ تو آنے والوں نے کہا حضرت ایسا کرو تم ان کا سفید تم لے لو اور تمہارا کالا ان کو دے دو، تمہارا پورا شٹ ہو جائے اور ان کا پورا شٹ ہو جائے، یعنی ان کے لیے ایک قسم کی میچنگ جیسا ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں نے ان کانوں سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پلاؤ جو تم پیتے ہو، اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ کتنی بڑی بات فرمائی، یہ غلاموں کی بات ہے۔ نوکر تو غلام نہیں ہوتا، وہ تو ایک مزدوری کرنے والا آدمی ہے، اس کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمارے گھروں میں بہویں آئی ہیں، یہ بہو ہمارے بچے کی بیوی اور رفیق حیات ہے، اس کی زندگی کا ساتھ ہے۔ ہم ان کے اوپر آرڈر کریں اور ہم ان کے اوپر وٹ کریں اور بات نہ ماننے کی صورت میں ان کے اوپر ظلم کریں، اللہ کی قسم یہ سیرت سے ہٹی ہوئی ہماری زندگی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سیرت سے ہٹ کر چلتا ہے تو پھر گھروں میں حالات آتے ہیں۔ میں سورہ فاتحہ کو ختم کر رہا ہوں، یہ ابھی شعبان کا مہینہ تقریباً نہیں شروع ہوا، اب شروع ہوگا سنیچر سے، لیکن جب رجب کا مہینہ ہوتا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب یہاں تک پہنچایا ہے اے اللہ رمضان تک بھی تو ہمیں پہنچا دینا، مستقل دعا مانگتے تھے۔ اور شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرتے تھے۔ شعبان کے آخری 2 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، 28 29ویں تاریخ، 2 دن میں مت رکھو۔ کیوں؟ کھا پی کر کے مضبوط ہو جاؤ تاکہ رمضان کا چاند آئے اچھے انداز میں اس کا استقبال ہو۔ اب اسی شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ بگاڑ تو اس کا نام ہو گیا شوبرات، بگاڑ دیا شب برات۔ یہ بھی تھی مؤذن صاحب کو کہیں گے بوگی شام نہیں ہو، بانگی صاحب ہے، بانگ اذان کو کہتے ہیں، بانگی اذان دینے والا۔ ہمارے یہاں تو اتنا معاملہ بگڑ جاتا ہے، عورتوں کے نام بھی دیکھو، بعض نام ایسے ہوتے اتنے بگاڑ دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اصلی نام تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ آپس میں باتیں کرتے کرتے فتو بائی کہتے ہیں نا بھائی گجراتی میں، ہمارے یہاں معاشرے میں۔ اب فتو بائی اگر تم ڈکشنری میں اٹھاؤ تو کوئی نام ہی نہیں ملے گا، نام ہے فاطمہ۔ اور یہ نام کون بگاڑتا ہے؟ ماں باپ ہی بگاڑتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لاڑ میں ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے محلے میں اگر اپنے بچے کا کوئی نام بگاڑ کر کے کہے تو یہ کہے اس کا نام یہ نہیں ہے بیٹا، اس کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نام خدیجہ ہے، خدیجہ کے بجائے خدو کہو گے تو پورا معنی بدل جائے گا، اس کا جو نام ہے وہی کہا جائے۔ اب 15ویں شعبان جو آتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر میں فرشتوں کو پورے سال کا لسٹ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کس کو مرنا ہے، کون پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون سعادت اور خوش نصیب ہے، کون بدبخت ہے۔ فرمایا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں باقاعدہ وہاں جنت البقیع میں گئے تھے، لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، ایک مرتبہ گئے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ تھے بستر میں اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا مجھے جانے دو، اور اللہ کے رسول 500 گز کا فاصلہ ہے حضرت عائشہ کے کمرے سے جنت البقیع تک 500 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول گئے اور جنت البقیع میں اللہ کے سامنے رو رو کر متوجہ ہونے لگے۔ حضرت عائشہ کو یہ لگا شاید حضور دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں، چپ کے دیکھنے آئی، لیکن پتہ چلا کہ حضور تو جنت البقیع میں ہے، تو ہافتے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر میں سو گئی، لیکن حضور پیچھے کے پیچھے آئے، آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہوئی؟ شاید شیطان نے تم پر حملہ کیا، تم بدگمانی میں آ گئی تھی میرے تعلق سے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ کے ساتھ شیطان۔ حضور حضرت عائشہ نے فرمایا حضور آپ کے اوپر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے؟ کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے، میں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ باقی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان کی شرارت سے بچ جاتا ہوں، جیسے حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گئے ہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، لوگ عمل کرنے کے بجائے ادھر ادھر دوستی کے چکروں میں رات کو ضائع کر دیتے ہیں اور گپ شپ میں وقت نکال دیتے ہیں۔
چاہے اس رات میں 4 رکعت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، چاہے تھوڑا سا قرآن پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، لیکن اس کے بعد آرام کرے، فضولیات میں وقت نہ نکالے۔ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب دے دے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتے ہیں، شراب پینے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ 10 دکانوں کو سنبھالنے کے پیچھے جتنی محنت کرتے ہو، صرف ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے 10-15 منٹ نکالو گے، انشاءاللہ تمہارے جنگل میں اللہ منگل کر کے رکھ دے گا، اور ماں باپ ایسی حالت میں دنیا سے جائے کہ اپنے بچے کے لیے خوش ہو۔ ماں باپ کی بد دعاؤں سے نظام خراب ہو جاتا ہے، ایک ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 3، شرک کرنے والا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، ایک جملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کریں گے لیکن یہ جملہ آ جاتا ہے، خصوصاً عورتوں میں۔ اگر عورتوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو وہ یہ کہتی ہے اللہ کرتے ہیں لیکن، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً کلمہ پڑھ لینا چاہیے، یہ ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، اس لیے بھائی اس رات کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم سب کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ایک تفصیلی روایت ہے، مشکاۃ شریف نے اس کو روایت کیا حضرت علی سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک صراط مستقیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ سائلنٹ طریقے سے سیدھے راستے پر اس کو ڈال دیں گے۔ خراب عادتیں تھیں وہ چھوٹ جائیں گی، اس کی زندگی میں غلط خیالات آتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ صراط مستقیم پر آنے کا سب سے بڑا اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ ایسا گائیڈ ہے جو بولتا تو نہیں ہے لیکن بہترین رہبری کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، یہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یعنی یہودی کے راستے پر مت چلا۔ یہودی وہ قوم ہے جو نبیوں کی اولاد ہے لیکن اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس قوم کے اوپر، تو اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے پر مت چلا، اور وہ عیسائی اور نصرانی لوگ ہیں۔ فرمایا یہ گمراہ لوگ ہیں کہ صحیح راستے سے بھٹک گئے، صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، ہمیں چاہیے، یہ اتنی اہم سورت ہے، ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا، ہر نماز میں پڑھنے کو کہا گیا، ہر ایک کو پڑھنے کو کہا گیا، چاہے نبیوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبیوں کے سردار کو بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، چاہے وقت کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نبی بھی غلطی کریں گے تو ان کو بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر فرشتے بھی غلطی کریں گے تو ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ یہ بات ہونی چاہیے کہ فلاں عامل صاحب نے کہا ہے، عامل صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات دل میں بٹھانی چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں کل آؤں گا، لیکن اور وہاں انتظار کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت جبرائیل آ ہی نہیں رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا کئی دنوں کے بعد آئے،
جب اللہ کے رسول نے گھر میں سے وہ کتے کا بچہ جو ایک ٹانڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہاں سویا ہوا تھا، اس کو ہٹایا، تب جبرائیل آئے۔ اس زمانے میں گھروں میں کتے ہوتے تھے، پھر یہ حکم دیا گیا کہ گھروں میں کتے مت رکھو، شروع زمانے کی بات ہے۔ جب کتا نکلا فوراً حضرت جبرائیل آئے، تو حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل میں تو انتظار کر رہا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے جس میں کوئی جنابت والا آدمی سویا ہوا، غسل واجب ہو، فجر کی نماز ہو گئی ہے تب بھی نماز کو نہیں جا رہا ہے، وہاں پھر فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ غسل کرو اور غسل کر کے وہاں مسجد میں جاؤ، یا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رات میں اگر سونا ہے تو الگ بات ہے، کم از کم آدمی وضو کر کے سو جائے، یہ اس کی ترتیب ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بغیر وضو کے اگر وہ سو گیا تو شیطان وہاں شیطان تو قریب ہوتا ہے لیکن فرشتے قریب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، کتا جس گھر میں ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب تم نے کتے کو نکالا فوراً ہم اندر میں آ گئے۔ تو جبرائیل بھی اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک دنیا بھی اچھی گزاریں گے اور آخرت کا معاملہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ پاک، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، سورہ فاتحہ میں تو نے جو مضمون بیان کیا ہے، اے اللہ پاک مختصر طور پر جو باتیں سامنے آئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرا خصوصی تعلق عطا فرما دے، تیرا تعلق زندگی میں کام آنے والا ہے، موت کے موقع پر بھی تیرا تعلق کام آنے والا ہے۔ اے اللہ ایک وقت آئے گا موت کا فرشتہ ہمیں پکڑ لے گا، ہم اپنے بچوں کے بیچ میں ہوں گے، رشتہ دار چاروں طرف ہوں گے، لیکن موت کا فرشتہ ہمیں سب کے بیچ میں سے پکڑ کر تیرے پاس لے آئے گا۔ اے اللہ وہاں پائے کا حساب دینا ہے، جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ ملنا ہے اور جو غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونی ہے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری توفیق کے بغیر تو کوئی لفظ اللہ نہیں کہہ سکتا، تیری توفیق کے بغیر کوئی اپنی پیشانی تیرے سامنے نہیں جھکا سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر بنے تھے تیری توفیق سے، حضرت عثمان بنے تھے تیری توفیق سے۔ اے اللہ پاک تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، نمازوں میں دل لگا دے، ذکر کا شوق عطا فرما دے، تلاوت کا مزہ عطا فرما دے، راتوں میں اٹھ کر تجھے منانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ پاک تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ پاک اچھے کھانے ہم نے زندگی میں کھا لیے، اچھے مشروبات پی لیے، لیکن تیرے تعلق کے بغیر جینا تو فیکا ہے، تیرے تعلق کے بغیر جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اے اللہ پاک دل بے چین ہو جاتا ہے، یہ دل تو نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اس دل میں دل پیدا کرنے والا بس جائے۔ اے اللہ یہ مخلوق کو بسانے کے لیے نہیں ہے، یہ دل تو تجھے بسانے کے لیے ہے۔ اے اللہ پاک آنے والی ہماری بہنوں کو بھی قبول فرما، ایک بہن کو اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی بنا دے، اپنے ماں کی فرما بردار بچی بنا دے، اور اپنے بچوں کی فرما بردار ماں بنا دے، اور اپنے پڑوسن کے لیے کام آنے والی پڑوسن بنا دے۔ اے اللہ پاک دریا دل پڑوسن بنا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کی شکل بنا لینا بہت آسان ہے، لیکن انسان کی صفت بنا لینا یہ بہت مشکل ہے۔ اے اللہ مانوتا کا سبق ہم سب کو سکھا دے، پیار ہم سب کو دے دے، نرم دلی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دے۔ کسی کو تو تاری سے بات کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اے اللہ پاک اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا تھا۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی نرم دل بنا دے۔ اے اللہ اس صورت میں الرحمن الرحیم کا تذکرہ آیا ہے، اے اللہ پاک سورہ فاتحہ کی عظمت کے واسطے سے ہم سب کو اے اللہ نیک مسلمان بنا دے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جب دنیا سے جا رہے ہو
کہ ایسی حالت میں جا رہے ہو کہ ڈھنگ کی موت تو ہمیں دے رہا ہو، کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، تیرے بھی حقوق ہم نے ادا کر دیے ہو، کوئی نماز ہمارے ذمے میں قضا نہ ہو، اور ہم نے اولاد کو بھی صوم و صلاۃ کا پابند چھوڑا ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے۔ اے اللہ مجمع میں موجود جو بے رشتہ ہونے ایک رشتہ عطا فرما، جو بے اولاد ہونے ایک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے تعلق سے پریشان ہے، قرآن پاک کی عظمت کے واسطے سے اے اللہ ان کو اپنے بچوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے، نرینہ اولاد عطا فرما، جن میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے بہترین محبت کا انتظام فرما، ہماری دعا کو حضور کے طفیل کو قبول فرما۔ الہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔